حضرت فرماتے تھے ان سارے شعبوں سے جس طرح اللہ کے غیر سے ہونا نظر آ رہا، اس طرح اللہ کے گھر میں آئے بغیر اللہ کی ذات سے ہونا نظر نہیں آئے گا جب تک اللہ کے گھر میں نہیں آؤ گے۔ ہے کتنی آسان بات ہے، کتنی آسان بات ہے۔ ان سارے شعبوں سے ہوتا ہوا نظر اس لیے آ رہا ہے کہ ابھی اللہ کے گھر میں حاجت کو لے کر آئے نہیں۔ جب تک اللہ کے گھر میں آ کر اللہ سے ہونا نہیں سنیں گے، اور پھر اللہ کے گھر میں آ کر اللہ سے ہونا نہیں سنیں گے، اس وقت تک مسجد سے باہر کے شعبوں سے ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آدمی نماز کیوں ضائع کرتا ہے؟ آدمی نماز کیوں ضائع کرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ اللہ کی ذات سے ہونا نظر نہیں آیا۔ صرف یہ وجہ ہے فرائض کے ضائع ہونے کی۔ فرائض کے ضائع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے ہونا نظر نہیں آتا، کائنات کے نقشوں ہونا نظر آتا ہے، اس لیے یہ کائنات کے نقشوں میں رہ کر دنیا کے تقاضے کی وجہ سے نماز کو ضائع کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ گشت کا موضوع ہے، یہ گشت کا موضوع ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ، یہ سب صحابہ کے اقوال ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ، معاذ بن جبل، سید العلماء، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے یہ بات ثابت کی ہے، اس عمل سے یہ بات امام بخاری نے یہ بات ثابت کی ہے حضرت معاذ کے اس عمل سے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے اجلس بنا من ساعۃ، کہ آؤ یہاں بیٹھو مسجد میں ایمان کے حلقوں میں تاکہ میرے پر ایمان لے آویں۔ پہلا کام یقین کے بدلنے اور ایمان میں کمال پیدا ہونے کا ذریعہ، یقین کے بدلنے اور ایمان میں کمال پیدا ہونے کا ذریعہ سب سے پہلے کہ گشتوں کے ذریعے لوگوں کو ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں جمع کرنا، یہ بات ہے۔ گشتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد کے باہر کے ماحول سے مسجد میں لے کر آنا ایمان سیکھنے کے عنوان پر، یہ پہلا کام ہوا، یہ پہلا کام ہوا۔ اصل تو چیز ہے کہ مسلمان کسی طرح مسیح کی طرف قدم اٹھا لے، مسیح کی طرف قدم اٹھائے۔ ہم صاف بات کرتے ہیں کہ جو بھی گشت کے لیے نکلے مسجد سے وہ یہی ارادہ لے کر نکلے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں لانے کے لیے جا رہا ہوں، یوں نہیں کہ ایک عادت سی بن گئی ملاقاتوں کی، جو ہمیں ملاقات سے اکتا گئے ان کو چھوڑ دو، اور جہاں ہمیں ملاقات نہیں ہوئی وہاں ملاقات کر لو۔ میں نے عرض کیا کہ مسجد کی طرف قدم اٹھوانا اصل ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہدایت کا وعدہ جوہد پر کیا ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ مسجد کی طرف قدم اٹھانا جہاد میں سے ہے، مسجد کی طرف قدم اٹھانا جہاد میں سے ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ جہاد کا مطلب تو لوگ اس زمانے میں قتال کے علاوہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر حدیثوں پر غور کرو اور قرآن کے آیتوں پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ جہاد صرف قتال کا نام نہیں ہے، بلکہ قتال کی آخری جہاد کی آخری شکل قتال ہے، جہاد کی آخری شکل قتال ہے۔ قتال منتہا جہاد ہے، قتال منتہا جہاد ہے، قتال منتہا جہاد ہے۔ مسلمانوں نے اجتماعی طور پر جہاد کی ساری ابتدائی شکلیں جو قتال سے پہلے فرض اور لازم ہیں ان سب کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، اور صرف جہاد کا مطلب اور جہاد کا مفہوم محض قتال کو سمجھ لیا، اور وہ قتال اب ہے نہیں، لہذا یہ سارے فضائل ختم جو فضائل جہاد کے تھے، وہ سارے فضائل جہاد کے ختم، سارے فضائل جہاد کے ختم۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد کی طرف قدم اٹھانا جہاد میں سے ہے،
اور یہ آپ جانتے ہیں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو پھر اس سے اندازہ کر لو کہ اللہ کی رحمت کو بندوں کی طرف متوجہ کرنے کا اس سے بڑھ کر کیا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے گھر کی طرف قدم اٹھائیں. اور صحیح روایت میں ہے کہ مسجد میں آنے والے سے اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ مل کر خوش ہوتے ہیں جتنا کوئی اپنے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں. صحیح روایت ہے. معلوم ہوا کہ جوہد کا اصل تعلق اور ہدایت کے حاصل کرنے کا اصل تعلق، اور سب سے اہم بات یہ ہے اس میں کہ تربیت کا اصل تعلق اعمال مسجد سے ہے. تربیت کا اصل تعلق بالکل پکی بات ہے، تربیت کا اصل تعلق اعمال مسجد سے ہے. یہ رواجی طریقے تربیت کے لیے، یہ رواجی طریقے تربیت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ تربیت تو اتباع سنت میں ہے. تربیت اتباع سنت میں ہے، تربیت اتباع سنت میں ہے. اور تربیت کی جگہ صرف مسجد ہے. ذہن میں رہے یہ بات سب کے، تربیت کی جگہ. اے بھائی سن رہے سو رہے؟ نہ سننا نہیں کہتے تو آنکھ کھول کے سنو اور جا کر سو جاؤ. سنو غور سے بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے اس امت کو مسجد سے جوڑا تھا. تربیت کے لیے اس امت کو مسجد سے جوڑا تھا. تربیت کے لیے امت کو مسجد سے جوڑا تھا. بے شمار صحابہ کے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن ارادہ لوگوں کو مسجد میں رکھتے تھے تاکہ یہاں رہنا ان کے دلوں کو ہدایت کے لیے ان کے دلوں کو نرم کر دے. یہ آپ کا مستقل طریقہ تربیت تھا، مسجد کے ماحول میں رکھنا. یہ مستقل طریقہ تربیت تھا. چور سے چوری ہو گئی، آپ نے مسجد میں رکھا باندھ کر تاکہ مسجد میں رہنا دل میں چوری کی نفرت پیدا کرے. یہ نہیں کہ اس کو بتا دو چوری حرام ہے. نہیں، حرام حلال کے علم سے اگر عمل ہو جاتا تو ساری دنیا اس وقت دین پر قائم ہوتی. یہ سب کو خبر ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. عمل کی استعداد علم سے پیدا نہیں ہوتی. عمل کی استعداد علم سے پیدا نہیں ہوتی. وہ تو جن میں عمل کی استعداد ہوتی ہے علم ان کو رہبری کرتا ہے. علم ان کو رہبری کرتا ہے. رہبر اس کے لیے ہوتا ہے جو راستے پر چلنا چاہے. جو آدمی چلنا نہیں چاہتا اس کے لیے رہبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رہبر تو اس کے لیے ہوتا ہے جو راستے پر چلنا چاہتا ہو. جب عمل کا ہی داعیہ نہیں اور عمل کا ہی شوق نہیں تو علم کیا فائدہ دے گا؟ سیدھی بات ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تربیت کے لیے مسجد کا ماحول متعین کیا. تو میں نے عرض کیا کہ چور کو مسجد سے باندھ دیا تاکہ مسجد میں رہنا اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کرے. مسجد میں رہنا اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کرے. سمامہ ابن اساد 3 دن تک مسجد میں باندھ کر رکھے گئے. یہ باندھنا مسجد سے بطور سزا کے نہیں تھا، بلکہ باندھنا اس لیے تھا مسجد میں تاکہ یہ مسجد کے ماحول سے بھاگ نہ جائیں. اور 3 دن تک یہ اسلام سے انکار کرتے رہے اور کفر پر جمے رہے. قتل ہونے کو تیار لیکن اسلام لانے کو تیار نہیں. قتل ہونے کو تیار، اسلام لانے کو تیار نہیں. کہ آپ قتل کر دیں مگر میں اسلام قبول نہیں کروں گا.
یا آپ مان لے کر چھوڑ دیں مجھے، میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ آخر کیا حکمت اور کیا مقصد تھا کہ اس آدمی کے 3 دن مسجد کے ماحول میں گزرے؟ آج اگر ایک مسلمان سے کہا جائے کہ 3 دن اللہ کے راستے میں نکل جاؤ تو وہ 100 سوال کرتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اس سے کیا فائدہ ہے، دین سیکھنے کا، دین سیکھنا ہے، دین تو مجھے آتا ہے، دین کا مجھے علم ہے، کیوں نکل جاؤں؟ کہ عمل کے ماحول میں 3 دن عمل کے ماحول میں گزارو، پھر دیکھو کہ تمہاری اپنی انفرادی زندگی اور اعمال کی اجتماعی زندگی میں کیا فرق ہے۔ لوگ عاجز کفر کے ماحول سے اسلام سے وحشت ہوتی تھی، آپ اسی کے ماحول میں رکھتے۔ جب 3 دن پورے ہو گئے حضرت ثمامہ کے، فرمایا انہیں کھول دو۔ یہ وہاں سے نکلے، غسل کیا، پاک کپڑے پہنے، واپس مسجد میں آئے، آ کر کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ حالانکہ 3 دن تک کہتے رہے کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا، آپ چاہے مجھے قتل کر دیں، چاہے مال لے کر چھوڑ دیں، لیکن اسلام قبول نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ نہیں، اس کو مسجد میں رکھو۔ وفد ثقیف نے یہ کہا کہ ہم اسلام تو قبول کریں گے لیکن فرائض پر عمل نہیں کریں گے، نماز کے اسلام تو قبول کر لیں گے، فرائض پر عمل نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہہ دیا کہ دین کی محنت بھی نہیں کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا خیمہ مسجد میں لگاؤ اور ان کو مسجد میں رکھو، یہاں رہنا ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرے گا، اور یہاں رہنا اعمال مسجد سے ان کے دل نرم ہو جائیں گے، مسجد میں رہنے سے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تربیت اور تعلیم اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے اصل مسجد سے جوڑا تھا۔ اصل بات یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے ضابطے بدلیں گے نہیں، یہ محنت کوئی خیالی محنت نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، سنو کیا بات ہے، ایک صاحب نے کہا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ کام سنت کے اور کاموں کے مقابلے میں زیادہ مشابہ ہے، مولانا الیاس صاحب نے فرمایا نہیں، مشابہ نہیں ہے بلکہ عین سنت ہے، یہ کام عین سنت ہے۔ میری بات بہت اہم بات ہے، یہ کام عین سنت ہے،